You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان لالچ سے بچنے اور قناعت اختیار کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج معاشرہ اس ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ ہر شخص لالچ اور حرص جیسی بیماری میں مبتلا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیری کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امیری دل کا غنی ہونا ہے۔ اصل امیری دل کا غنی ہونا ہے۔ اس حدیث پاک کے بعد میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا ہے، اور اس کا نام جب لیا جاتا ہے تو فوراً سخاوت ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ اس نے بڑی سخاوت کی ہے، بڑا سخی ہے۔ تو حاتم طائی کو کسی نے پوچھا کہ کیا تم سے بھی بڑا کوئی سخی تھا؟ اس نے کہا مجھ سے بھی بڑا ایک سخی ایسا تھا کہ جب میرا قافلہ جنگلات سے گزر رہا تھا، میں نے ایک جھونپڑی میں کھانے کے لیے کچھ مانگا، یا میں نے وہاں پر میں رکا تو جو وہاں پر ایک شخص موجود تھا، اس نے بکری ذبح کر کے اس کا مغز جو تھا وہ میرے آگے پیش کیا۔ تو میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے بکری کا مغز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس شخص نے سنا تو اس کے گھر میں ٹوٹل 9 بکریاں موجود تھی ٹوٹل۔ اس نے ساری بکریوں کو ذبح کیا، سب کا مغز نکال کر پکا کر حاتم طائی کے سامنے رکھ دیا۔ تو حاتم طائی کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بڑا سخی ہے، اس لیے کہ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حاتم طائی آپ نے پھر اسے، مطلب پوری گفتگو ہو رہی تھی، تو حاتم طائی نے کہا کہ جب اس نے مجھے 9 بکریاں ذبح کرنے کے بعد اس کا مغز پکا کر دیا نا، تو میں نے اسے انعام کے طور پر 900 اونٹ تحفے میں دے دیے۔ کتنے؟ 900 اونٹ۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ حاتم طائی بھی سخی تو آپ ہیں نا زیادہ، آپ نے 900 اونٹ دیے ہیں، اس کی تو 9 بکریاں ہیں۔ تو حاتم طائی نے کہا کہ اس نے اپنا کل مال مجھے دے دیا ہے، جبکہ 900 اونٹ دینے سے بھی میری سلطنت میں 1% بھی فرق نہیں آیا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، امیری کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امیری دل کا غنی ہونا ہے۔ اچھا چلیں ایک اور واقعہ میں سناتا چلوں۔ حاتم طائی کا بیٹا یا پوتا ایک مدینہ پاک کی گلی میں کھڑا ہو کر اسی اپنے باپ حاتم طائی کے قصے بیان کر رہا تھا کہ لوگوں، میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کے محل کے 10 دروازے تھے، فقیر آ کر سوال کرتا ایک دروازے سے، میرا باپ اس کی جھولی کو بھر دیتا، وہ فقیر بھیس بدل کر یا دوبارہ دوسرے دروازے سے آ جاتا، پھر مانگتا، میرے باپ کو پتہ بھی چل جاتا کہ یہ ایک دفعہ لے چکا ہے، میرا باپ پھر جھولی بھرتا، تو یوں 10 دفعہ ایک منگتا، بار بار مانگتا، تو میرا باپ اس کی جھولی کو بھر دیتا اور انکار نہیں کرتا تھا۔ میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا۔ وہ مدینے کی گلی میں ابھی یہ گفتگو کر رہا تھا، ایک جمگٹھا لوگ مجمع لگا کر اس کی بات کو سن رہے تھے کہ اس کے والد بہت بڑے سخی ہیں،
امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ نے لوگوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ لوگوں، ایک یہ سخی ہے، لیکن یہ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ اپنی باپ کی سخاوت نہیں بلکہ اپنے باپ کے عیبوں کو بیان کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ عیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ لوگوں کی جولیاں بھرتا تھا، آپ فرما رہے ہیں یہ عیب بیان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کسی منگتے کی حاجت ایک دروازے سے پوری نہیں کرتا تھا، وہ منگتا ضرورت مند ہوتا تھا پھر دوسرے دروازے سے آ جاتا، یہ دوسرے دروازے سے بھی جب اسے خیرات دیتا تو ضرورت پوری نہیں کرتا تھا، تب وہ تیسرے دروازے سے آتا تھا۔ لوگوں آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ کائنات کا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ میرے نانا جنہیں جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک دروازے سے کوئی آتا تھا، ایسی خیرات اس کی جولی میں ڈالا کرتے تھے، پھر زندگی ختم ہو جایا کرتی تھی، کبھی اسے خیرات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور پتہ ہے پھر خیرات کیا تھی؟ حضرت ابو قتادہ جنگ میں آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، ہاتھ پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے، حضور کچھ مہربانی فرمائیں۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اپنا لعاب دان اس آنکھ پہ لگایا اور وہیں پہ لگا دی۔ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ڈاکٹر کتنی سرجریز کرتے ہیں پھر بھی آنکھ اپنی جگہ پر فٹ نہیں ہوتی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دان لگا کر آنکھ کو جگہ پر رکھا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب ان کے مرنے کا یعنی آپ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک بھی جو آنکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دان لگا کر فٹ کی تھی اس کی روشنی کبھی مدھم نہیں پڑی۔ ایک آنکھ تو تھی، دوسری آنکھ کی روشنی بھی کبھی کم نہیں پڑی تھی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میرے نانا جو تھے وہ خیرات ایک ہی مرتبہ دیا کرتے تھے، پھر مرتے دم تک کسی کو ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ نے اشارہ دیکھ لیا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انسان جتنا صدقہ و خیرات کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید وسعت عطا فرماتا ہے۔ میں جس ادارے سے پڑھا ہوں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے شاگردوں کو، مریدین کو، عقیدت مندوں کو یہ فرمایا کرتے کہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو ایسے رکھو، اپنے ہاتھ کو ایسے رکھو، تمہیں ایسے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جب ہاتھ ایسے رکھو گے۔ اب دیکھیں اکثر لوگ یہاں پر نماز پہ ہم جب سلام پھیرتے ہیں، کوئی یہاں پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں سے صدا لگا رہا ہوتا ہے۔ شروع میں مجھے کہا گیا آپ منع کر دیں، تو میں نے کہا میں مائک سے منع نہیں کر سکتا، جس کے پاس کوئی کھڑا ہے وہ اسی کو اسی وقت بٹھا دے کہ آپ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے گھر میں آ کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں، جبکہ طریقہ یہ نہیں تھا، طریقہ یہ تھا کہ جب تمہارے پاس کسی چیز کی مشکل آ جائے، کمی آ جائے تو اللہ کے گھر میں آ کے اللہ سے مانگو، اللہ کوئی وسیلہ بنا دے گا، لیکن ڈائریکٹ لوگوں سے سوال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر غریبی آ جائے اس نے اپنی غریبی دور کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے عذر پیش کیا تو اس کی غریبی دور نہیں ہوگی، اس کی غریبی دور نہیں ہوگی۔ یہ میری اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر لوگوں سے سوال کرنا، مطلب کوئی کہہ سکتا نا وہ کس سے مانگے جی، کدھر جائے؟ تو میں نے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی جمعے پر کہ مستحق افراد کو ڈھونڈا جائے، جو مستحق افراد ہیں، سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے اپنا دامن نہیں پھیلاتے، آپ ان کی مدد کریں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی مفلسی، اپنی غریبی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، حضور نے فرمایا اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنی مفلسی اللہ کے آگے بیان نہیں کی۔ حضرت صوبان کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے
کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اب میں لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر میرے غلام میں تجھے جنت کی بشارت عطا فرما رہا ہوں۔ تو دعا کریں، ہم نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا